کہ کچھ لوگ تھے جن کے سر پتھر سے کچلے جا رہے تھے. کچلے جانے کے بعد پھر وہ ایسے ہی ٹھیک ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے. اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں اور سوتے رہ جاتے ہیں. عزیزان گرامی، آج کل اس اہم ترین عبادت جو ایمان کے بعد سب سے پہلا فرض ہے اور قیامت میں سب سے پہلے اسی کا حساب کتاب ہوگا، اس میں بھی نہایت غفلت اور لاپرواہی برتی جا رہی ہے. حالانکہ حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب بیان کیے گئے ہیں. برادران اسلام، جس طرح نماز پڑھنے پر اللہ تعالی کی طرف سے نعمتوں کی اور بڑے بڑے اجر و ثواب کی بارش ہوتی ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خوب تفصیل سے بیان کیا ہے، اسی طرح جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، نماز سے لاپرواہی برتتے ہیں اور بغیر کسی معقول عذر کے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں بڑی بڑی سزائیں احادیث میں بیان کی گئی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے. اس قسم کا بیان اور کئی حدیثوں میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص 2 نمازوں کو بلا کسی عذر کے ایک وقت میں پڑھے، وہ بڑے گناہوں کے دروازے میں سے ایک دروازے پر پہنچ گیا. بہت سے لوگ جو اپنے کو دیندار بھی سمجھتے ہیں اور گویا نماز کے پابند بھی سمجھے جاتے ہیں، وہ کئی نمازیں معمولی بہانے سے، سفر کا ہو، دکان کا ہو، ملازمت کا ہو، گھر آ کر اکٹھی ہی پڑھ لیتے ہیں. یہ گناہ کبیرہ ہے کہ بلا کسی عذر کے نماز کو اپنے وقت پر نہ پڑھا جائے. حالانکہ بالکل نماز نہ پڑھنے کے برابر گناہ نہیں، لیکن بے وقت پڑھنے کا بھی سخت گناہ ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. 1 نماز جب اس کا وقت ہو جائے، 2 جنازہ جب تیار ہو جائے، 3 بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا شوہر مل جائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی چھوٹ گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ، مال و دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو. نماز کا چھوٹنا اکثر یا تو بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے، یا مال و دولت کمانے کے لالچ میں نماز چھوٹ جاتی ہے. اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ نماز کا چھوڑنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا ہو. یعنی جتنا نقصان اور ٹوٹا مال و دولت کے برباد ہونے میں ہے، اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے. یا جس قدر رنج اور افسوس مال و دولت کے برباد ہونے میں ہونا چاہیے، اتنا ہی افسوس اور صدمہ نماز کے چھوٹنے پر ہونا چاہیے. لیکن لوگ ذرا اپنا جائزہ لیں اور سوچیں کہ اگر سارا مال و دولت لٹ جائے، چھن جائے یا برباد ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ بہت افسوس اور غم ہوگا، راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی. اور اگر نماز چھوٹ جائے تو کوئی غم نہیں، کوئی افسوس، کوئی فکر کی بات نہیں. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں. لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی اپنی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر ان کے پاک ارشاد کا کوئی اثر نہیں، کوئی یقین نہیں. اللہ حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے، یعنی نماز پابندی سے پڑھے، تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور رہائی کا سبب ہوگی. اور جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا،
اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی اور نہ رہائی کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی ان تینوں کے ساتھ بے نمازی کو عذاب دیا جائے۔